ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ آ سکتا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایڈیشنل چارج بھی دیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی کو مختلف کوئی ایسے پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو سکتے ہیں، کہیں پہ ایسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا خود بیٹھیں یا کسی تیسرے فریق کو لازمی طور پہ بیچ میں آنا پڑے گا تو ہی یہ معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیے دو مختلف باتیں آپ مذاکرات کے لیے رہ کیا گئے انڈیا کے پاس نہیں میڈم بہت ساری باتیں مذاکرات کے لیے رہ گئی. ابھی کشمیر کا مسئلہ سالو ہونا نہیں وہ دیٹ آئی ایگری آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی کرنٹ ایشو. دیکھیے دو مختلف باتیں. ایک بات ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہونے چاہیے جس کا حصہ ہو کشمیر بھی. اس کے اوپر پاکستان کو ایک پالیسی کریٹ کرنی ہے جو دو میں سے ایک ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ ہم تب تک بات نہیں شروع کریں گے جب تک آپ کشمیر کا سٹیٹس ریووک نہیں کرتے، یا چلیں ہم بات کرتے ہیں لیکن اس باتوں کا ایک بنیادی فیسٹ کشمیر کا سٹیٹس ہوگا. اگر وہ ریزالو ہو گیا تو دیگر ٹریڈ بہت ساری اور چیزیں خود ہی ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گی. اصل بنیادی مسئلہ کشمیر ہے. یہ ڈائیلاگ سے ہونا چاہیے. کسی کے حق میں نہیں ہے کہ یہ جنگ سے مسئلہ ریزالو ہو. نہ بھارت کے حق میں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جنگ سے ریزالو ہو، نہ پاکستان کے لوگوں کے حق میں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جنگ سے ریزالو ہو. ہمیں آئیڈیلی اس کو ڈائیلاگ کے تھرو ریزالو کرنا چاہیے. لیکن دوسری بات کہ کیا ایک بیکس چینل سے ڈائیلاگ پاکستان کا، بھارت کا بھی، آپ نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی بھی اپنے تعیناتی کے اوپر بات کی. این ایس اے اس کا کام ہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ پاکستان کا ایک کام ہے کہ وہ اجیت دیول کے آفس کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے اس ریجن میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو انشور کرے. نہ صرف کہ وہ انٹرنل ایڈوائز دے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا آلریڈی ایک میکنزم ہے جہاں پہ پاکستان اور بھارت دونوں کے افواج کے ڈی جی ایم اوز آپس میں لائن آف کنٹرول کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے اگریمنٹس بھی سائن ہوئے ہیں. پاکستان اور بھارت جو کہ دو بالکل کلوز بائی نیوکلیئر نیشنز ہیں جن کا ریاکشن ٹائم کوئی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب کولڈ وار چل رہی تھی تو بات ہی ساری یہ تھی کہ ریاکشن ٹائم ہے، درمیان میں ایک سمندر ہے، اگر میزائل فائر ہوتا ہے اور کوئی غلطی سے کہہ دے کہ فائر ہو گیا ہے تو کم از کم ریاکشن ٹائم ہوگا کنفرم کرنے کا. پاکستان انڈیا کا تو ریاکشن ٹائم ہی نہیں ہے. اس ریجن کی سیکیورٹی کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی ریجنل اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوتا ہو اور ایک چینل کھلا رہے جس کے تھرو یہ ہوتا رہے تاکہ کوئی غلطی سے بھی یہاں پہ کوئی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ جنگ نہ چھڑے. لیکن کیا اس پرٹیکولر چیز کے اوپر کوئی ڈائیلاگ کے تھرو ریزولوشن ہو رہا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی تعیناتی اس لیے کی گئی ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کریں. میرا نہیں خیال. اس ایشو کے اوپر تو پاکستان کا اسٹینڈ پوائنٹ آلریڈی کلیئر ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. بھارت کو چاہیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے، نہ خود کرے نہ ہمارے سے کروائے، ایک تھرڈ پارٹی سے کروا لیتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اگر بھارت نے جارحیت کی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. یہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے، یہی ہماری گورنمنٹل پالیسی ہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپنی نئی پوزیشن میں، اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھا کام کریں گے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپنی نئی پوزیشن میں اسی پالیسی پہ باؤنڈ ہے. ان کا رول صرف اس کانفلکٹ کے لیے نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ایک کانفلکٹ کے لیے آپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو تعینات کرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی تعیناتی اس دفتر کو فل کرنے کی ضرورت ہے جو اس ریجنل اسٹریٹجک بیلنس میں، جس میں بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ہمارا ایران کے اندر جو متعلقہ افسران ہیں، چین میں جو متعلقہ گورنمنٹ کے اندر لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی پہ کون کرے گا، اور گورنمنٹ کو ایڈوائز انٹرنل سیکیورٹی کے لیے نیشنل سیکیورٹی کی کون دے گا. میں آخری گزارش کروں اس میں، نیشنل سیکیورٹی صرف اس حد تک کی ایڈوائز نہیں ہے کہ فوج کہاں تعینات ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، ہمیں کتنی بندوقیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا آپ اجیت دیول کا رول اگر انڈیا میں دیکھ لیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بہت بڑا ایمبٹ ہے. وہ اکنامک سیکیورٹی، پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بھی ایڈوائز دیتا ہے. وہ پاکستان کی فارن ریلیشنز کی سیکیورٹی پہ بھی ایڈوائز دیتا ہے. واٹر سیکیورٹی کے اوپر بھی. جو چیز بھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایز اے نیشن، ایز اے اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اکانومی بھی ہے، پالیٹکس بھی ہے، ڈپلومسی بھی ہے، ملٹری ایکشنز بھی ہے، انٹرنل سیکیورٹی بھی ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان سب کے اوپر گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی تعیناتی اس ایک ایونٹ کی وجہ سے. وہ بات ٹھیک ہے. میرا جو بیسک مقصد تھا پوچھنے کا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں وہ ایک پراپرلی ایک چینل کے تھرو دونوں کنٹریز کو آنا چاہیے، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے ڈائیلاگ کے ذریعے. لیکن
पाकिस्तान फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रीजन, पाकिस्तान हमेशा उनकी बात करता रहा, पाकिस्तान की स्टेट का हमेशा से यही स्टांस रहा है और पाकिस्तान का अभी भी यही होगा। पाकिस्तान कभी भी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन अमन की बात करने के लिए जरूर तैयार होगा। सो पाकिस्तान अभी भी अमन की बात करने के लिए लेट्स से जा सकता है, लेकिन क्या भारत अपनी हरदर्मी से पीछे हटेगा प्रेजेंट सिनेरियो में? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। मोदी की फैशिस्ट रजीम से कोई भी रीजनेबल रिस्पांस एक्सपेक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। फिर ये लेकिन किसी तीसरी पार्टी को आना पड़ेगा। नहीं, लेकिन हमें अपनी डिप्लोमेसी के एफर्ट्स को, अपनी रीजनल सिक्योरिटी के एफर्ट्स को परसू करना चाहिए और इस बात से डरना नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता लग गई जंग तो हम सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। यहाँ पे जज्बे से लड़ने वाली फौज है, वहाँ पे तो एक ऐसी फौज है जो आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ती। हमारे पास तो आइडियोलॉजिकल अफवाज हैं, तो इसका कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं।